یاد رکھیے صرف پیسے سے پیسے بنانا حرام نہیں ہے، کسی حلال کے پیسے سے غلط پیسہ بنانا بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ جو مثالیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، ایک عام زندگی کی مثال میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا، تو کسی ہمارے غالباً چیچا وطنی یا اس دور دراز کے علاقے کے ایک ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے ساتھ میڈیا والے ایک ٹیم کو لیا ہوا اور وہ مختلف لوگوں کو جرمانے عائد کر رہے تھے۔ تو جرمانے وہ کیوں عائد کر رہے تھے کہ وہ لوگ گراں فروشی کر رہے تھے، یعنی کہ سستی چیز کو مہنگے داموں بیچ رہے تھے۔ اب یہ جو میں چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا مقصد محض اور محض اصلاح ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جن صاحب نے میرے سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی نماز تو برے کاموں سے، بے حیائی سے اور ان چیزوں سے روکتی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی ان کاموں میں ملوث ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو یہ میں اس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے ان صاحب کو دیکھا کہ وہ ڈی سی صاحب مختلف لوگوں کو جرمانے کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑی عام وضاقتہ کا بندہ تھا، میں کسی بھی شخص کی مثال لے دوں، جیسے یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، بالکل اسی وضاقتہ کا بندہ تھا۔ تو وہ اس کی دکان میں گئے، وہ پرچون کا کام کرتا تھا، تو دال بیچ رہا تھا۔ اب یہ اس دور کی بات ہے کہ دال اس ٹائم 70 روپے کلو بک رہی تھی۔ تو اس شخص نے 71 روپے کا ٹیگ اوپر لگایا ہوا تھا، ایک ڈنڈی کے ساتھ نا پرچی لٹکا کے اس دال کے اندر، بوری کے اندر لگائی ہوئی۔ تو ڈی سی نے کہا کہ اس کو جرمانہ کرو، کہ یہ مارکیٹ ریٹ 70 روپے مقرر کر دیا گیا، یہ 71 کیسے بیچ رہا ہے، یعنی 1 روپیہ اضافی کیوں بیچ رہا ہے۔ تو جب ڈی سی نے اس کا چلان کر لیا، تو چلان کرنے کے بعد وہ آگے چلا، آگے گیا تو آگے ایک مرغیوں کی دکان تھی۔ تو مرغیوں کی دکان والے نے ساتھ سبزی بھی ڈالی ہوئی تھی، یعنی سبزی فروٹ بھی بیچ رہا تھا اور مرغیاں کاٹ کاٹ کے بیچ رہا تھا۔ تو وہ جب وہاں پر پہنچے تو ٹماٹر کے ریٹ میں 18 روپے فی کلو کا فرق تھا۔ کتنے پیسوں کا فرق تھا؟ 18 روپے فی کلو کا فرق تھا۔ تو انہوں نے ڈی سی صاحب نے کہا کہ یہ ادھر کا مالک کون ہے؟ تو شخص مرغی کو ذبح کر رہا تھا، خود تکبیر پڑھ کے مرغی کو ذبح کر رہا تھا، اور با خدا میں اس روزے کی حالت میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، اس کی ہیئت بالکل میرے جیسی تھی۔ اس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی تھی اور میرے سے بھی اضافی اس میں ایٹریبیوٹ تھے کہ اس کے سر پہ محراب بھی تھا۔ تو اس ڈی سی نے کہا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تم سے پہلے ابھی ایک عام وضاقتہ کے شخص کا چلان کر کے آ رہا ہوں 1 روپے فالتو کے اوپر، تم با وضاقتہ انسان، ابھی تم مسجد سے بھی آئے ہوگے؟ اس نے کہا بالکل ابھی باجماعت نماز ادا کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا تم تکبیر بھی پاڑے اور مرغی ذبح کر رہے ہو، اور خدا کے بندے تم 18 روپے فی کلو کے پیچھے جا رہے ہو، تو خدا کا خوف ہے تمہیں؟ تو اب وہ شخص جو اللہ کی نماز پڑھ کے آیا، جس نے نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے سر پہ محراب ڈال دیا، لیکن اگر اس کی اس نماز نے اس کو اس برائی کے کام سے نہیں روکا، تو کیا اس کی نماز کا فائدہ ہے؟ آپ اس نماز کو حلال کیسے کریں گے؟ آپ اس کو حلال نماز نہیں کہیں گے۔ پھر اگر آپ نے اپنی نمازیں حلال کرنی ہیں، یہ حلال کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہمارے جب پروگرام بیانات چلتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، تو ایک وہ مولوی طبقہ ہے جو وہ گسے پٹے فارمولے لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بس منہ پہ الفاظ اٹھاتے ہیں، کہتے وہ نمازاں آخر جی حلال کرو، نماز تو ہونی حلال ہے، اور بھائی نماز حلال ہونی ہے، تھوڑا طریقہ اس میں حلال نہیں رہن دینا۔ اپنی نمازوں کو اگر حلال کریں گے تو ایسے نہیں کریں گے کہ آپ سر پہ محراب بنا لیں اور اس کے بعد آپ 18 روپے فی کلو کے پیچھے کمانا شروع کر دیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام منع کرتا ہے، اگر مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے کہ ہر کوئی اسی بھاؤ بیچ رہا ہے، تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ اسی لیے مارکیٹ کے ریٹ کو متعین کیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی نمازیں بھی پوری پڑھیں، ہم رمضان بھی ایسے سجا کے بیٹھ جائیں کہ ہم سے بڑا روزے دار کوئی نہ ہو، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اگر ہم ان میں پیچھے رہ جائیں تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہ جتنے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اعمال کو حضور علیہ السلام نے بہت سے مواقعوں کے اوپر ان کو ضائع ہونے کی تنبیہ بھی کی، بتایا بھی، وعید بھی سنائی کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی، اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو نمازوں کا بتایا گیا وہ حلال نمازوں کا بتایا گیا کہ جو حلال نمازیں ہیں وہ قبول کی جائیں گی۔